जनूबी एशिया का कौन सा मुल्क है जिसने 2035 तक एआई के शोबे से 1 खरब 70 करोड़ डॉलर की सालाना आमदन का हदफ मुकर्रर किया है? आखिर वो कौन सा मुल्क है जिसके एआई के इकोसिस्टम में इस वक्त बराह रास्त 60 लाख अफराद काम कर रहे हैं? एक अखबार, दो खबरें, दो मुल्क। एक मुल्क में बैनुल अक़वामी सरमायाकारी और दूसरे मुल्क को कर्जा देने का मामला। गूगल भारत में 45 खरब रुपए की सरमायाकारी करने जा रहा है। इस सरमायाकारी के तहत भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के शोबे के अंदर एक बहुत बड़ा डेटा सेंटर कायम होगा। भारत ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कायम करके इसके तहत 103 अरब रुपए की सरमायाकारी कर दी है। पाकिस्तान जब तक IMF के कर्जों से छुटकारा हासिल नहीं करेगा, उस वक्त तक पाकिस्तान की दाखिली और खारजा पॉलिसी आजाद नहीं होगी। आप देख रहे हैं वीलॉग सेंट्रल। मैं हूं अकमल सोमरो। किसी भी मुल्क की तरक्की का दारोमदार इस अमर पर होता है कि ये मुल्क और उस मुल्क की हुकूमत साइंस और टेक्नोलॉजी के शोबे में किस हद तक संजीदा है, और यही संजीदगी वाज़ेह होती है इस मुल्क की पॉलिसियों के जरिए से। पाकिस्तान दुनिया में तरक्की की मनाजिल तय कर रहा है या नहीं, और तरक्की की मनाजिल तय करने में क्या बुनियादी रुकावटें हैं, इसका बुनियादी ताल्लुक कौमी सतह पर तश्कील पाने वाली पॉलिसियों के साथ है। 2 दिन पहले कौमी अखबार में खबर शाया हुई कि IMF के साथ पाकिस्तान का एक और मुआहिदा तय पा गया है, और इसी हफ्ते इस मुआहिदे पर बाकायदा तौर पर दस्तखत हो जाएंगे। और अखबार की खबर के मुताबिक 1 अरब 20 करोड़ डॉलर का जो कर्ज है वो हुकूमत पाकिस्तान को IMF की जानिब से फराहम किया जाएगा। IMF से हम मुसलसल कर्ज ले रहे हैं और बार बार कर्ज ले रहे हैं। 2018 से लेके 2025 तक IMF से कर्ज लेने का सिलसिला ख़त्म नहीं हो रहा, और इसी कर्ज की रकम को उतारने के लिए हुकूमत पाकिस्तान शहरियों पर बेजा टैक्स आयद करती है। मामला यहीं ख़त्म नहीं होता, बल्कि हमने ये भी देखा है कि IMF से कर्ज लेने के लिए हमें अपने इदारों की इंफ्रास्ट्रक्चरल तब्दीलियाँ करनी पड़ती हैं। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि पार्लिमान से ऐसे ऐसे कवानीन पास कराए जाते हैं जिसका बुनियादी तौर पर तकाजा IMF की जानिब से किया जाता है। लेकिन इसी अखबार में एक और ख़बर पब्लिश हुई, जिस खबर को अगरचे छोटा करके जो है वो शाये किया गया, लेकिन वो ख़बर टेक्नोलॉजी की दुनिया में धूम मचाने वाली खबर है, और ऐसी तहलका खेज खबर है कि जिस पर कम अज़ कम साउथ एशिया और यूरोपियन ममालिक जो हैं वो काफ़ी फ़िक्रमंद नज़र आ रहे हैं। वो ख़बर ये है कि गूगल की जो अल्फ़ाबेट कंपनी है उसने ये फ़ैसला किया है, बल्कि उस कंपनी के CEO ने भारत के अंदर जाकर एक तकरीब के दौरान इस बात का ऐलान किया है, और ये सरकारी ऐलान किया है कि गूगल की जानिब से 15 अरब डॉलर की सरमायाकारी की जा रही है, और ये पूरी सरमायाकारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के शोबे में की जा रही है, जो कि 45 खरब रुपए बनते हैं। और आइंदा 5 साल के अरसे में इस सरमायाकारी के तहत गूगल जो है सबसे बड़ा AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो डेटा सेंटर है वो भारत में बनाएगा, और ये उस डेटा सेंटर का हिस्सा होगा जो गूगल ने दुनिया के दीगर 12 मुल्कों में कायम कर रखा है। और ये एकदम अचानक नहीं हुआ। भारत मुसलसल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के शोबे में मुसलसल कौमी सतह पर पॉलिसियाँ मुरतब करके उनको एग्जीक्यूट कर रहा है। और यही वजह है हम देखते हैं कि दुनिया की IT की बहुत बड़ी सनत के ऊपर जो सबसे ज़्यादा कंट्रोल है या सबसे ज़्यादा जो ह्यूमन रिसोर्स है वो भारत से ताल्लुक़ रखता है। और आप देखिए कि 2018 में भारत ने बाकायदा तौर पर अपनी नेशनल स्ट्रेटजी फॉर इंटेलिजेंस लॉन्च कर दी थी। और अगर हम अपना यानी पाकिस्तान का कंपैरिजन करें तो हमने अभी चंद महीने पहले अपनी पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पॉलिसी को मुरतब किया है, और इस पॉलिसी को मंजूर किया गया है। यानी हम कम अज़ कम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के शोबे के अंदर 7 बरस भारत से पीछे हैं। अब भारत का ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के शोबे में सरमायाकारी करना, इसका आगाज़ जो है वो 2018 में हुआ, और इसका आप ये पीक देख सकते हैं कि गूगल आज 15 अरब डॉलर की सरमायाकारी करना जा रहा है। और दूसरी तरफ
پاکستان ہے کہ وہ IMF سے مسلسل قرض لینے کی کوشش کر رہا ہے، اور جب IMF سے قرض لیا جاتا ہے تو قومی خود مختاری داؤ پر لگتی ہے۔ بھارت کا جو یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا پورا سٹرکچر ہے، اس میں انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ ہیلتھ کیئر، ایگریکلچر، ایجوکیشن اور اسی طرح سمارٹ سٹیز کے نام پر نیا انفراسٹرکچر کھڑا کیا جائے گا، اور یہ 2018 میں واضح کیا گیا تھا۔ اس کے تحت آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے شعبے میں سینٹر فار ایکسیلنس ان AI جو ہے وہ بھی تشکیل دیے گئے، اور صرف یہی نہیں بلکہ 103 ارب روپے، یعنی بھارتی 103 ارب روپے بنتے ہیں، جو کہ پاکستان کے اگر ہم حساب لگائیں تو یہ 206 ارب روپے سے بھی زائد رقم بنتی ہے۔ یہ رقم باقاعدہ طور پر خرچ کی جا چکی ہے اور خرچ کی جا رہی ہے۔ اسی کے تحت بھارت نے جو ہے اپنی ٹیک سیکٹر سے جو آمدن کا تخمینہ لگا رکھا ہے اور وہ اپنے یہ اہداف پورے کر رہا ہے، وہ 280 ارب ڈالر ہے، اور 2035 تک آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا گوگل کی جانب سے جو ڈیٹا سینٹر بنایا جا رہا ہے اس کو بروئے کار لاتے ہوئے یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ ہم 2035 میں اپنی IT کے سیکٹر سے کم از کم 1 خرب اور 70 ارب ڈالر کی آمدن حاصل کریں گے، اور یہ ریونیو کا حصہ ہوگا جو کہ حکومت بھارت کو ملے گا۔ صرف یہی نہیں بلکہ 1800 کے قریب ایسے سینٹرز بھارت نے قائم کیے ہیں، جن میں سے 500 سینٹرز براہ راست پیورلی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے اوپر ہیں، اور ان سینٹرز میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے اوپر باقاعدہ نہ صرف تحقیق کی جاتی ہے بلکہ ایسی پروڈکٹس بنا کر انٹرنیشنل مارکیٹ میں پریزنٹ کی جا رہی ہیں، وہاں پہ سیل کی جا رہی ہیں، جس سے انڈیا کو باقاعدہ طور پر جو ہے وہ ریونیو مل رہا ہے۔ اسی طرح اس وقت جو ہم انڈیا کو اگر ہم اس کا ٹیکنالوجی کے اندر تھوڑا سا جائزہ لیں تو 1,80,000 کے قریب ایسے پروجیکٹس ہیں جو انڈیا میں چل رہے ہیں، اور اس میں سے 89% پروجیکٹ براہ راست آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے متعلقہ ہیں۔ تو قوم جب اپنے ٹیکنالوجی کے شعبے پر مسلسل انویسٹمنٹ کرتی ہے تو اس انویسٹمنٹ کا ہی نتیجہ ہے کہ آج انڈیا کے AI کے ایکو سسٹم کے اندر 60 لاکھ سے زائد افراد ہیں۔ اور آپ دیکھیں کہ جب آپ IT کے شعبے پر انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو گوگل دیکھ لیں، امریکہ میں موجود سلیکان ویلی دیکھ لیں، وہاں پر ہمیں انڈین سٹیزن نظر آتے ہیں۔ کیا پاکستان کے شہریوں میں اور نوجوانوں میں اتنی کیپیسٹی نہیں ہے، اتنی صلاحیت نہیں ہے؟ ہے، بالکل ہے۔ پاکستان کا نوجوان بہت زیادہ باصلاحیت بھی ہے، ذہین بھی ہے۔ معاملہ صرف یہ ہے کہ ہمیں قومی سطح پر اور صوبائی سطح پر ایسے پلیٹ فارم تشکیل دینے ہیں جن پلیٹ فارمز کے ذریعے سے ہمارا نوجوان اپنی مہارتوں کا اظہار بھی کرے اور نئی مہارتیں سیکھے بھی صحیح۔ اور نئی مہارتیں سیکھنے کے لیے آپ کو پورا ایک ایکو سسٹم ڈیولپ کرنا پڑتا ہے، اور پاکستان یہ ایکو سسٹم ڈیولپ کر رہا ہے یا نہیں کر رہا۔ آپ صرف چھوٹی سی اگزامپل یہ لے لیجئے کہ ابھی چند دن پہلے حکومت پاکستان نے اور منسٹری نے باقاعدہ طور پر پریس ریلیز بھی جاری کی، اور اس میں یہ کہا کہ ہم AI کے شعبے کے اندر پروجیکٹس بنانے والے سرکاری ادارے اور پرائیویٹ ادارے ان کو ہم فنڈنگ کریں گے، اور ہم سالانہ 400 ایسے ریسرچ پروجیکٹس ہیں جن کی فنڈنگ ہم کریں گے، ایک پروجیکٹ کو ہم 10 لاکھ روپے دیں گے۔ اب سوال یہ ہے کہ ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے، آپ فنڈنگ کرنے جا رہے ہیں اور دینی چاہیے، حوصلہ افزائی ہے۔ کیا 10 لاکھ روپے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے شعبے میں انویسٹمنٹ کرنے کے لیے کافی ہیں؟ اگر تو یہ کافی ہیں تو یقیناً جن لوگوں نے یہ رقم متعین کی ہے یا مختص کی ہے انہیں بہتر پتہ ہوگا، لیکن جب ہم اس کا کمپیریزن کرتے ہیں، موازنہ کرتے ہیں دنیا کے ان تھرڈ ورلڈ کنٹریز کے ساتھ جو ٹیکنالوجی کے شعبے کے اندر مستقل طور پر انویسٹمنٹ کر رہے ہیں، اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس ایک پورا فیوچر ہے، دنیا کے ترقی یافتہ ممالک امریکہ سے لے کر برطانیہ، آسٹریلیا، کینیڈا، جرمنی، جتنے بھی بڑے بڑے طاقتور ملک ہیں وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے اوپر انویسٹمنٹ کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے ملکوں میں بڑے بڑے ڈیٹا سینٹر اور ہب بنا رہے ہیں۔ ان ہب کے اندر جو ہے اپنی باصلاحیت نوجوان نسل جو ہے اس کو وہاں پر داخل کیا جا رہا ہے، ان کو انڈکٹ کیا جا رہا ہے، ٹرین کیا جا رہا ہے، جس کا الٹیمیٹ ہدف یہ ہے کہ مستقبل کے اندر AI کے اوپر ان کا کنٹرول ہو۔ اور قوم کبھی بھی ترقی نہیں کرتی اگر اس قوم کے اوپر بیجا ٹیکس لگائے جائیں۔ جب قوم کے اوپر بیجا ٹیکس لگائے جاتے ہیں تو عام آدمی کی کمر توڑ دی جاتی ہے، اور جب عام آدمی کی کمر ٹوٹتی ہے تو وہ قومی پیداواری سسٹم کے اندر اپنی صلاحیتوں کا اظہار کرنے سے بھی قاصر رہتا ہے، اور اس کی صلاحیتوں کو قومی ترقی کے لیے بروئے کار بھی نہیں لایا جا سکتا۔
قوم ترقی کرتی ہے اپنے ریونیو ماڈل سے، اپنے بزنس ماڈل سے، اپنے ان شعبوں کے اندر انویسٹمنٹ کرنے سے کہ جن شعبوں کی دنیا کے اندر مانگ بڑھ رہی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب دنیا میں کمپیوٹر ایجاد ہوا اور کمپیوٹر کے شعبے میں ترقی ہونا شروع ہوئی تو ہم نے ایک وہ بہت بڑی ٹرین مس کی۔ ہم نے اس ٹرین کی ٹکٹ بھی نہیں لی، بلکہ ہم اس ٹرین میں بیٹھے بھی نہیں۔ آج یہی وجہ ہے کہ ہم ٹیکنالوجی کے شعبے میں انفرادی سطح پر تو چھوٹی کمپنیاں ہیں، پرائیویٹ سیکٹر کے لوگ ہیں، وہ اپنی صلاحیتوں کا اظہار کر کے اپنی سپیس بنا رہے ہیں، لیکن قومی سطح پر ہمیں ایک بہت ٹھوس منصوبہ بندی کی ضرورت ہے، اور وہ منصوبہ بندی کرنا اس لیے بھی ناگزیر ہے کہ اس خطے کے اندر طاقت کا توازن برقرار رکھنا ہے تو پاکستان کو معاشی طور پر مضبوط ہونا ہوگا، اتنا مضبوط کہ آئی ایم ایف سے چھٹکارا مل جائے۔ آئی ایم ایف سے چھٹکارا اس بات کی ضمانت ہے کہ پاکستان کی قومی داخلی اور قومی خارجہ پالیسیاں آزاد ہوں گی، اس کے اوپر کوئی قدغن نہیں ہوگی، اس پر آئی ایم ایف کی شرائط نہیں ہوں گی، اور جب آئی ایم ایف کی شرائط نہیں ہوں گی تو ہماری پارلیمنٹ آزادانہ طور پر قومی ترقی کو پیش نظر رکھتے ہوئے قانون سازی کرے گی، اور جب ایسی قانون سازی ہوگی تو یقیناً پاکستان ترقی کرے گا۔ آج کے باشعور نوجوان کو اس امر پر سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم حکومتوں کے اوپر نہ صرف دباؤ ڈالیں بلکہ یہ مطالبہ کریں بار بار کہ جدید ٹیکنالوجی کے شعبے کے اندر سرمایہ کاری کا حجم بڑھایا جائے، اور وہ حجم اتنا بڑھایا جائے کہ خاص طور پر اے آئی کا جو ایکو سسٹم ہے اس میں پاکستان کے لاکھوں ذہین اور باصلاحیت نوجوان اس کے اندر شمولیت اختیار کر سکیں۔ مجھے اجازت دیجیے، وی لاگ سینٹرل کے آئندہ پروگرام میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔